لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 10ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کہ وہ چند نوجوان اس غار کی طرف آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی، اللہ سے رحمت مانگی. نوجوانوں پر ہماری گفتگو چل رہی تھی چونکہ اصحاب کہف سب کے سب نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچا کر نکلے تھے. اللہ کو سب سے زیادہ پیاری عبادت نوجوانی کی ہے. اس لیے حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نوجوان 17 سال سے لے کر 27 سال تک اپنے نوجوانی کی مکمل حفاظت کریں، گناہ کبیرہ نہ کرے، اپنی زبان کا فحش اور غلط استعمال نہ کرے، یہ 10 سال یعنی 17 سے لے کر 27 سال تک یہ 10 سال اگر اس نے اپنے نوجوانی کی مکمل حفاظت کی اور اسلام کے ڈھانچے میں رہ کر اس نے اپنی زندگی گزاری. حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نوجوان کا جنازہ جائے گا تو اللہ کا ولی بن کر جائے گا، کیونکہ یہ دور جو ہے اس کے بگڑنے کا ہے اور سدھرنے کا بھی ہے. ہمارے نوجوانوں پر یہ عامتاً بات ہے کہ شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی گناہ کر لے، بڑھاپے میں تو عبادت کرنی ہے،
عبادت اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اتنا سمجھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بڑھاپے کا انتظام کرنے میں، نوجوانی میں اللہ پاک ہمیں اٹھا لیں اور بغیر توبہ کے اٹھا لیں۔ اس لیے اس امید کے اوپر کہ ہم توبہ بھی کریں گے اور ہمارا بڑھاپا بھی آئے گا اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ابھی جو کرنا ہے کر لیں گے، یہ بڑی خطرے کی گھڑی ہے۔ دوسرا، شیطان یہ دماغ پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو نے گناہ کر لیا، اللہ تجھ سے تھوڑی راضی رہے گا۔ ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے شیطان کا کہ اب تجھ سے غلطیاں اتنی ساری ہو گئی ہے، تب اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسے قرآن پر نظر ڈالنی چاہیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، امت کو بتایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا بے نمازیوں سے کہہ دو، شراب پینے والوں سے کہہ دو، زنا کرنے والوں سے کہہ دو، جوا کھیلنے والوں سے کہہ دو۔ کہنا چاہے تو اللہ صاف الفاظ میں فرما سکتے تھے، خطاب انہی لوگوں سے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے ایک اتنا پیارا جملہ استعمال کیا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے نیچے یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ فرمایا، قل یا عبادی، میرے بندے۔ بیٹا جب باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو باپ کبھی کبھی غصے کے اندر کہتا ہے نکل جا تو گھر سے، آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ ان گناہگار بندوں کو خطاب فرما رہا ہے، یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو۔ جب اس نے اپنا بندہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر اگر ساری زندگی ہم اللہ کے سامنے شکرانہ سجدہ کریں تو ہم اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے نمک حراموں کو، گناہگاروں کو، غداروں کو، بے نمازیوں کو یوں کہا کہ میرے بندے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، مجھے میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میں خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو شیطان کے اس وسوسے میں آ کر جب گناہ تو ہو گیا ہے نا، اب اللہ قریب تھوڑی کرے گا اپنے، اور اللہ معاف تھوڑی کرے گا، اس بہانے سے شیطان اور گناہوں کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ نیک بندہ وہ ہوتا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً اس سے توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ سے اپنی اصلاح کر لے، اور دوسری بات اس سے سچی پکی توبہ کر لے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو اطمینان نہ رہے، یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد آپ ہنسی خوشی جی رہے ہیں، آپ نے توبہ نہیں کی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کی خیر منا لینی چاہیے۔ ایمان اندر سے آپ کو ٹھوکتا ہے، ٹٹولتا ہے اور متنبع کرتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ایمانھا کالظلہ لا یزنی الزانی، جب انسان زنا کرتا ہے نا تو اس کا ایمان نکل کر ہوا میں لٹک جاتا ہے، زمین اور آسمان کے۔ اب یہ جس حالت میں ہے نا، یہ کفر کی حالت میں ہے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا نہ خواستہ اگر اسی وقت موت آ گئی تو کس حال میں جائے گا؟ اچھا، اللہ کا بہت بڑا انعام یہ ہے کہ جب یہ غلطی اور گناہ کر کے ہٹ جاتا ہے تو دوبارہ ایمان اللہ پاک وہی واپس ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کریم خدا ہے۔ ہم تو ہیں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے، جو کل کائنات کے باپ ہیں، جن کا پتلا جنت میں بنایا، جن کا نکاح جنت میں ہوا، جو جنت میں بس رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا ہے اور غلطی بھی نہیں کی ہے،
بلکہ قرآن ہی بہت سارے لوگ تو بیانوں میں کہتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کر لی، ان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ نبی کے ساتھ غلطی کا جملہ کبھی استعمال مت کرنا، یاد رکھ لینا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو تو اللہ قرآن میں فرمایا فنسی آدم، ہم نے آدم کو بھلا دیا۔ سمجھ رہے نا؟ قرآن ذرا سمجھا کرو اور باریکی کو سمجھا کرو۔ اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا اور مخلوق کو بسانا تھا، تو فنسی آدم، ہم نے آدم کو بھلا دیا، اللہ نے خود ہی کہا ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی کبھی تو گناہ بھی بول دیتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیا کیسے جملے استعمال کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کل کائنات کے باپ ہیں، ان سے غلطی کرائی گئی، انہیں بھلا دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ غلطی ہوئی، اللہ نے اس کی سزا کیا دی کہ سب سے پہلے جو سر کا تاج تھا نا جنت وہ اتار لیا، اور اس کے بعد بدن کا جو لباس تھا جنت کا وہ اتار لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن پہ لگانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ لباس اتار دیا اللہ نے۔ تو جیسے درخت کے قریب جاتے نا درخت اونچا ہو جاتا تھا، درخت کا پتا بھی ہاتھ نہیں آ رہا۔ ایک سزا یہ دی کہ سر کا تاج اتار لیا، دوسری سزا یہ دی کہ بدن کے کپڑے اتار لیے، تیسری سزا یہ دی کہ جنت سے دنیا میں بھیج دیا، چوتھی سزا یہ دی کہ بیوی سے الگ کر دیا۔ ہم گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، گناہ کر کے اللہ دوبارہ گھر لوٹاتا ہے، سمجھ رہے نا باریکی؟ ہم اپنے ہاتھوں سے بدن کے کپڑے اتارتے ہیں، اللہ پاک دوبارہ پہننے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم بیوی کو چھوڑ کر خود جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، اللہ دوبارہ بیوی سے ملا دیتا ہے۔ یہ صدقہ ہے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہاں حضرت آدم کو اللہ نے بخشا نہیں، اور 300 سال، کس کو کہتے ہیں 300 سال، یا 3 منٹ رونا مشکل ہے اللہ کے سامنے، 3 دن تو بہت دور کی بات ہوگی، 300 سال تک روتے رہے ہیں اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یہ آپ کے یہاں سے پورے نشان پڑ گئے تھے، آنکھوں سے آنسو گر گر کر، اتنے سال تک کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی کہ اللہ میں کیا منہ سے تیری طرف دیکھوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، احساس تھا۔ کہا جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، بیوی کو الگ جگہ پر اتارا، ماں حوا کو، حضرت آدم علیہ السلام کو الگ جگہ پر اتارا، اور عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی برسہا برس کے بعد۔ جدہ میں حضرت ماں حوا کو اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے، جدہ کے معنی آتے ہیں دادی کے، تو جدہ میں ماں حوا کو اتارا تھا، اور برسہا برس کے بعد اکیلے اکیلے حضرت آدم علیہ السلام گھوم رہے تھے، ادھر بیوی اکیلی، ادھر حضرت آدم علیہ السلام اکیلے۔ ہمیں تو یہ مرتبہ دیا ہے صرف اور صرف آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کہ اتنا سب کرنے کے بعد اللہ دوبارہ چاہتے وہی لوٹا رہا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو کر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے توبہ کے دروازے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر تم سے غلطی ہو گئی، گناہ کر لیا، توبہ کر لے۔ توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو شیطان کے وسوسے سے باہر آ جائے اور توبہ۔ اللہ نے کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نوجوان تھا جس نے کوئی گناہ باقی نہیں رکھا، کوئی غلطی، کوئی غداری، کوئی نمک حرامی باقی نہیں۔ سب سے پہلے بیوی نے گھر سے باہر نکالا، چل نکل گھر سے باہر، 24 گھنٹے شراب میں لت پت رہتا، نہ تجھے بیوی کی پڑی ہے نہ بچوں کی پڑی ہے، تیرا سورج نکلتا ہے تو گناہوں سے، تیرا سورج غروب ہوتا ہے تو گناہوں سے۔
گھر سے نکال دیا، بستی والوں نے بھی بستی سے باہر نکال دیا، چل بستی سے باہر نکل تیری وجہ سے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ اس نے سوچا کہ اللہ گھر سے بھی نکال دیا، بیوی نے بھی نکال دیا، گھر والوں نے، خاندان والوں نے باہر، پھر گاؤں والوں نے باہر نکال دیا، اب میرا کوئی نہیں۔ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور وہ گیا بیابان جنگل میں جا کر 40 دن تک مسلسل اللہ کی عبادت کرتا، ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر۔ اللہ گناہوں کی لذتیں تو بہت حاصل کی کہ اب مجھے عبادت کی لذت بھی حاصل کرنی ہے، ان گناہ کو معاف بھی کرنا ہے، معاف بھی کروانا ہے۔ اس نے ایسی توبہ کی نا اللہ کے سامنے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، میرے گناہوں نے تجھے تکلیف دی، میں نے زمین کے ذرات سے بڑھ کر گناہ کیے، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر گناہ کیے، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر کیے، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر کیے، لیکن اللہ تیری رحمت سے اور تیری ذات سے بڑھ کر نہیں کیا کہ مجھے گھر والوں نے باہر نکال دیا، بستی والوں نے باہر نکال دیا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اب یہ روتا رہا روتا رہا روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اور اللہ سے اس نے ایک جملہ یہ استعمال کیا کہ اللہ اگر تجھے تیری رحمت اتنی کم ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں۔ الفاظ پر غور کیجیے، کبھی کبھی اللہ ایک لفظ کو پکڑ لیتا ہے، اس ادا کو اللہ کو ادا پسند آ جاتا ہے۔ اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیری رحمت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کیا میرے لیے تیرے توبہ کے دروازے بند ہو گئے؟ اگر ایسی بات ہے کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں اور میرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے اور میری گناہوں کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی، ایک درخواست میرے قبول فرما لے۔ اگر تجھے معاف نہیں کرنا ہے تو ایک درخواست میرے قبول کر لے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج کے بعد قیامت تک جتنے گناہ گار ہیں اور جس کو تو جہنم میں ڈالنے والا ہے، ان سب کے گناہ کو جما کر مجھ پر ڈال دیں، سب کو جنت میں داخل کر مجھے جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ نے کہا اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، کیا میری رحمت اتنی کم ہے؟ اب یہ کہتا رہا، روتا رہا، چیخ مار کر اللہ کو پیارا ہو گیا، روح نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، کہا اللہ نے سلام عرض کیا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں جنگل میں میرا ایک دوست ہے، اس کا جنازہ پڑا ہے، موسیٰ تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دینا ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا ہے اور تمہیں اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ لیکن ساتھ میں بہت بڑا پیغام اللہ نے یہ دیا کہ یہ بھی کہا کہ جو بندہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمایا اللہ۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک نماز پڑھ لو جنازے کی اور معافی کا اعلان لے لو اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کی جنازے کی نماز میں شریک ہو کر ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ چلو اللہ کا کوئی ولی ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے میں جو آئے گا اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو اتنا بڑا ہجوم لگ گیا ہے، چھلانگ لگا کر جنت میں کودنا ہے تو کون نہیں جائے گا بھائی اتنے سستے سودے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، مجمع آیا، اس کی جب شکل دیکھی نا تو سارے گاؤں والے، سارے بستی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھڑک گئے، کہ هو الذی اخرجنا من قریتنا، یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے بستی سے باہر نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کی بیوی نے اس کو بھگا دیا، سارے گاؤں والوں کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا اس نے، اور تو آپ اس کو ایسا بول رہے کہ اس کی نماز پڑھے گے تو ہمیں بھی معاف کرے گا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی مجھے کس کا حکم تھا؟
اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم سے کہا جو کہا۔ ہم تھوڑا سوچ سکتے ہیں نا کہ میرا اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا کریم ہے، کہ جس کو گاؤں والے نکال کر بھگا دے، جس کو بیوی بچے نکال کر باہر کر دے، تو میرا اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر رہا ہے۔ اگر وہ نوجوان یہ سوچتا کہ چلو گھر والوں نے نکال دیا، بستی والوں نے نکال دیا، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اب تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، گاؤں میں تھا تو لوگ روکتے تھے، گھر میں تھا تو گھر والے روکتے تھے، اب تو کوئی روکنا نہ، اور گناہ کر لو اور مستی کر لو۔ نہیں، اس نے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگی۔ تو جو نوجوانوں کے دماغ پر یہ شیطان سوال آتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف نہیں کرے گا، ایسا کبھی مت سوچنا۔ میرے اللہ کا نام غفار ہے، میرے اللہ کا نام تواب ہے، میرے اللہ کا نام رحمان ہے، میرے اللہ کا نام رحیم ہے، میرے اللہ کا نام کریم ہے۔ اس کے جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تمہاری ماں کبھی معاف نہیں کرے گی، بدلہ لینے پر آئے گی، کبھی تمہارا باپ بدلہ لینے پر آئے گا، کبھی بھائی بدلہ لینے پر آئے گی، کبھی خاندان والے بدلہ لینے پر آئیں گے۔ آج کل تو بیوی شوہر کا بدلہ لینے پر آتے ہیں، شوہر بیوی کا بدلہ لینے پر آتا ہے۔ میرا اللہ ایسا نہیں ہے میرے دوست، اللہ کو پہچان۔ اصل نوجوان طبقہ بہت زیادہ دین سے دور ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ شیطان ان کے دماغ پر سوار ہے۔ بہت پتہ کی بات ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ پہلے تو وہ بادشاہ تھے، اللہ نے راتوں رات ان کی زندگی پلٹ دی۔ تو جب اللہ والے بنے نا، ایک نوجوان گیا، سن لینا دھیان سے، بہت پتہ کی بات، کہ اللہ والے کام لے کر آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آؤں۔ کہا کیا؟ کہ ایسا کوئی راستہ بتاؤ کہ گناہ بھی کرو اور جنت میں بھی چلا جاؤں۔ کام کی بات ہے نا، ہے کہ نہیں کام کی؟ بھائی نماز بھی نہیں پڑھو اور جنت میں چلا جاؤ، اپنے مطلب کی بات ہے۔ تو اللہ والے دھلکار دے نہیں اپنے دربار سے کرنے کا، بیٹھ جائے۔ کیا کہا؟ دوبارہ گئے، کہ ایسا کوئی راستہ بتاؤ کہ گناہ بھی کر لوں اور سیدھا کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں بھی چلا جاؤں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، بیٹھ جا۔ سامنے بٹھایا، کہا بیٹا ایک بات یاد ہے، کہا زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ بولو نا، اللہ کی۔ تو یہ زمین ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی زمین پر نہیں کر سکتے، ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر لے جہاں زمین نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیسے سمجھانے کا طریقہ لاؤ۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اس کے زمین پر کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی جگہ پر جا کر کر لے جہاں اللہ کی زمین نہ ہو۔ تو دیر سوچتا ہے، کہتا ہے یار ایسی کہاں جگہ ہوگی کہ اللہ کی زمین نہیں ہو، اور وہاں گناہ کیسے کروں گا؟ اچھا نہیں کر سکا، نہیں۔ اچھا ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر لے، چل تو زمین چھوڑ کر نہیں کر سکتا، زمین پکڑ لے، ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر لے جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے۔ جو نوجوان پڑھا لکھا تھا، اس لیے تو اتنا اچھا سوال لے کر آیا تھا نا، اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھتا ہوں؟ کہا وہ بھی نہیں کر سکتا، کہا نہیں۔ کہ ایک کام کر لے، کھانا کون کھلا رہا ہے؟ بولو نا، اللہ۔ ذرا زور سے بولا، ابھی روزہ نہیں لگے گا، ابھی تو سحری کر کے آیا میں، تازہ ترم ہے نا۔ کھانا کون کھلا رہا ہے؟ اللہ۔ پانی کون پلا رہا ہے؟ اللہ۔ کہ کل سے ہے نا بھوک ہڑتال پر اتر جائے، کھانا بھی نہیں کھانا ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے۔ اللہ کہتے کہ تیرا کھاتا بھی نہیں، تیرا پیتا بھی نہیں، اور تیرا مانگتا بھی نہیں، اس کے بعد گناہ کر لے۔ کہتے کہ اللہ کے بندے کھانا نہیں کھاؤں گا تو گناہ کرنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ کہتے یار آپ مجھے گول گول گھما رہے ہو، کوئی صحیح راستہ بتا دو نا کہ میں گناہ بھی کر لوں اور جنت میں بھی چلا جاؤں۔ کہا نہیں سمجھ میں آتا، کہا نہیں۔ اچھا چلیے سب چھوڑ دیں، گناہ کرنا ہے نا؟ کہا ہاں، کر لے، جتنے کرنا ہے کر لے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے نا، اس کا خبردار ہاتھ مت لگانا مجھے، روح مت نکالنا، مجھے اور گناہ کرنا ہے۔ یہ میں تو بھی کر سکتا ہوں، تو فرشتے کو کون روکنا ہے؟ فرشتہ مجھے نظر تو لیا، وہ آئے گا اور سیدھا پنجہ گاڑ دے گا۔ تو پڑھا لکھا نوجوان تھا، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا، فرشتے کو روک نہیں سکا، نہیں۔ اچھا چل فرشتہ روح نکال کر لے کر چلا گیا، گناہ کرنا ہے کر لیں۔
جب قبر میں تجھے رکھا جائے گا تو فرشتے وہاں بھی تو سوال کرنے آئیں گے نا، وہاں بورڈ لگا دینا نو انٹری کا، بورڈ لگا دینا ممنوع الدخول، عربی میں آپ انگلش میں کہو گے نو انٹری، اس کو عربی میں کہا جائے گا ممنوع الدخول، کہ یہاں داخل ہونا منع ہے۔ میں تھوڑی کر سکتا ہوں قبر میں، کہاں سے بورڈ ڈھونڈنے جاؤں گا لگانے کے لیے، کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار دو، کہتے بیٹا تو زمین چھوڑ کر گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کی نظر سے اوجھل ہو کر گناہ نہیں کر سکتا، کھانا پینا چھوڑ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا، موت کے فرشتے کو بھی نہیں روک سکتا، قبر کے اندر فرشتوں کو آنے سے بھی نہیں روک سکتا۔ جب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو کام تیرے قدرت میں تیرے اختیار میں ہے وہ تو نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ ہاں یہ بات سے کام پکڑتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ والے سمجھاتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کی صحبت میں۔ تو مسجد کے امام کے پاس آپ جاؤ گے اور یہ کہو گے کہ امام صاحب مجھے کلمہ یاد کرا دو، آپ کو نہ بولے گا کوئی مسجد کا امام؟ ایک مسئلہ مجھے بتا دو، آپ کو نہ بولے گا کوئی؟ آپ کو مجھے قرآن پڑھنا ہے، آپ کو نہ بولے گا تو خوشی خوشی پڑھائیں گے کہ چلو ایک نوجوان ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہے، وہ کوئی نہیں روکے گا۔ نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جو انعامات رکھے، نبوت، صداقت، شہادت، ولایت، یہ 4 لفظ۔ آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو ان کے صحبت میں رہا اس کا بھی درجہ وہی ہے جس پر اللہ انعام فرما ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو گناہوں سے بچو گے، اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو گناہ کرو گے، گناہ کی ہوا تو لگے گی۔ ایک دور ایسا آئے گا، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ سود کا کاروبار نہیں کرے گا، لیکن سود کی ہوا اس کو ضرور لگے گی، اس لیے کہ ایسے صحبت میں بیٹھے گا جا کر تو صحبت کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ بے نمازی کی صحبت میں بیٹھو گے تو نماز چھوٹ جائے گی، آپ نمازی بھی ہوں گے نا، تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کی نماز بھی چھوٹ جائے گی، اور اب بے نمازی ہیں، نمازی کی صحبت میں بیٹھو آپ نماز پڑھنے والے بن جاؤ گے۔ تو کچھ وقت اللہ کے لیے دیا کرو۔ ہارون رشید بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا، ہاتھیوں کا پورا قافلہ چل رہا تھا آگے پیچھے، اور بیچ میں ہارون رشید تھا۔ تو آگے کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ رک گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کیوں روکا بھائی؟ حضرت شاہ بہلول بازار میں بیٹھے ہیں چوراہے پر، یہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، بازار میں کیوں آ گئے؟ ہارون رشید بڑا ادب کرتا تھا ان کا، اور وہ ہارون رشید کو بڑے تماچے بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ والے تھے، اللہ نے کیا پڑھی ہے، ایسے بادشاہوں کی جوتیوں میں کھڑے رہتے ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہارون رشید خود گیا تھا، شاہ بہلول کیا کر رہے ہو بازار میں؟ تو وہ کچھ لکیریں بنا رہے تھے اس طریقے سے زمین پر، اور کہتے کہ نہیں ہم لوگ یہ پاگل ہے زمین پر بیٹھ کر کیا خود ہی نہیں کر رہا، رو رہے تھے۔ تو کہا شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ، لیکن وہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے۔ کون؟ بندہ نہیں مان رہا ہے، وہ مان رہا ہے۔ کہا کہ ہاں بندہ میری صلح کرے گا، میں تو تیار ہوں کرنے کے۔ وہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے، بندہ نہیں مان رہا ہے۔ ہارون رشید کہتے کیا یہ بھی اللہ والا ہے بڑا جی، ٹھیک ہے، بات تھی چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد واپس اس کا قافلہ گزرا، قبرستان کے پاس سے گزرا۔ ہارون رشید کو قبرستان، یہ شاہ بہلول کو قبرستان میں پایا تو کھڑے ہو گئے ہارون رشید۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو کیا ماجرا ہے؟ کہا اب جو ہے نا یہ مان رہا ہے، وہ نہیں مان رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب جو قبر میں سویا ہے نا وہ مان رہا ہے، لیکن اب وہ نہیں مان رہا ہے۔ جب تک دنیا میں تھے
تو مانو، قبر پہ جانے کے بعد تو ماننا ہی پڑے گا، لیکن وہ نہیں مانے گا پھر، اس کو منوانے کا طریقہ آج ہی ہے، منوانے کا راستہ آج ہی ہے ہمارے پاس۔ اس لیے مسجدوں کو مت چھوڑو۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، حالات اتنے برے ہمارے لیے بن رہے ہیں، نہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے مسجدوں کو مت چھوڑو۔ جیسے رمضان میں آپ نے مسجدوں کو پکڑا ہے نا، مسجدوں کا دامن پکڑ کر رہو۔ احب بقاء الارض الی اللہ مساجدها، سرزمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ میرے اللہ کو اس کی مساجد، مسجدوں کو مت چھوڑو۔ بغیر کام کے اگر نماز کا وقت نہیں بھی ہے نا تو بغیر وجہ کے بھی آ کر مسجد میں بیٹھو، خالی آ کر وضو کر کے بیٹھو گے، آپ نماز نہیں پڑھو گے تب بھی ثواب میں شامل ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی محبوب جگہ میں بیٹھے ہو۔ مسجدوں سے اعراض مت کرو، منہ موڑ کر مت جاؤ۔ ابھی اللہ مان رہا ہے تو تم مان جاؤ، وقت آئے گا اللہ نہیں مانے گا، تم ماننے کے بعد کوئی مسئلہ پھر حل ہونے والا نہیں۔ اللہ پاک اس دنیا میں ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب فتنة المسيح۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے قراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے حالات سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضامندی والی موت نصیب فرما، ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرما، دلی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما، بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما، ہمارے دلی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما، جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، بغیر کلمے کے بغیر وصیت کے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، صدقات لینے دینے کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ 2 عشرے ہمارے زندگی سے پانی کی طرح نکل گئے، یا اللہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ مولا ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام کے تمام اللہ آفتوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما، اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما، رحمت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، اللہ اپنی رضامندی عطا فرما، اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔